अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 10 यानी कि सीजन एक्स में एक्स फैक्टर सिर्फ एक ही टीम में और वो है कराची किंग। अब तक 11 मैचेस हुए हैं और 2 ही सनसनीखेज मुकाबले हुए हैं और दोनों कराची किंग ने जीते। और कल के मैच में तो ऐसा लग रहा था लो स्कोरिंग मैच है, बड़ा मुश्किल होगा ये 148 बनाना भी, लेकिन एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग ने कामयाबी हासिल की। खुशदिल शाह अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से मैन ऑफ द मैच करार पाए। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामरान, बड़ी शानदार कामयाबी कराची के लिए, अपने होम एडिशन जो था उसका आखिरी मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी इससे और गेन होता है आगे जाते हुए, कैसा देखते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता है और नेल बाइटिंग आप कह सकते हैं मैच। दोनों के ड्रेसिंग रूम में प्रेशर नजर आ रहा था, कभी इधर जल्मी की तरफ जा रहा था, कभी लेकिन अच्छी क्रिकेट हुई है। ठीक है, लो स्कोरिंग मैच हुआ लेकिन लोगों ने एंजॉय किया। स्टेडियम में लोग भी आए हुए थे, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये आता है कि पेशावर जल्मी की बैटिंग लाइनअप आप देखें, 104 पे 4 आउट है और मिचेल ओवन आके आउट हुआ, बड़ा जबरदस्त रिव्यू लिया। वार्नर ने एंड टाइम पे वो मेरे ख्याल से चांस लिया था उसने। उसके बाद जैसे मोहम्मद हारिस आउट हुआ, ये बैक टू बैक 3 विकेटें गिरी ना, वहां पे मेरे ख्याल से 10 से 15 रन कम हुए हैं। और क्रेडिट गोज टू खुशदिल शाह और अब्बास अफरीदी ने जैसे बॉलिंग की है, अपनी टीम को मैच में वापस लेके आए हैं और जबरदस्त। यही एक चीज होती है, अर्ली ऑन मैचेस अच्छे नहीं हुए लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम बैक करती जा रही है। और अब मेरे ख्याल से कराची किंग को तो सिर्फ ये सोचना चाहिए टॉप 2 में फिनिश करना। रात को भी बात की है, लेकिन मजा आया मैच देखने का। वार्नर ने अपनी क्लास दिखाई, 13,000 रन भी कंप्लीट किए, मैच विनर है। ऑस्ट्रेलियन आपको पता है जितना बड़ा मैच हो, प्रेशर वाला हो, उतना अच्छा खेलते हैं। मजा आया, एंजॉय किए। उसकी बैटिंग भी, उसकी कैप्टनसी भी, थोड़ा सा और एक्टिव हो, जरा बाउंड्री पे जो खड़ा होता है, क्योंकि वो बाउंड्री भी कवर करनी होती है, फील्डिंग भी अच्छी करनी होती है, थोड़ा करीब खड़ा हो, सर्कल में आ जाएगा, जरा और अच्छा आइडिया हो जाएगा उसको कैप्टनसी का। बिल्कुल सही है। बासित भाई, जहां वार्नर की बात है वहां बाबर आजम से भी रन हुए। ऑब्वियसली वो लकी रहे, एक तो उनका रिव्यू उन्होंने सही लिया जिसपे वो नॉट आउट हुए, फिर मीर हमजा ने उनका कॉटन बोल्ट छोड़ दिया। अनकंफर्टेबल वो लगे इन 46 रन्स के अंदर भी, लेकिन जब प्लेयर की बुरी फॉर्म हो तो थोड़ी किस्मत, थोड़े से इस तरह के रन्स उसको हेल्प देते हैं। बाबर को जरूरत थी। देखें, जो जिस तरह की पिच थी ना, बाबर स्टाइल को सूट करती है, चाहे रिजवान हो, चाहे बाबर हो, चाहे शान मसूद हो जी। ये वो पिचेस थी जो बॉल टू बॉल खेलने वाले प्लेयर है ना, उन्हें सूट करती है। ये सूट वार्नर को नहीं करती थी, वार्नर ने अडॉप्ट करा कि टीम की कंडीशन देख के। और जहां तक आपने बात करी बाबर की, ये पेशावर जल्मी के लिए अच्छा साइन है कि अब जब वो अगला मैच खेलेगा तो उसके पीछे एक 46 रन होंगे, तो उससे आप उसका जो खेलने का स्टाइल है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। कल आप सबसे बड़ी चीज देखें, आपको याद होगा जब इन्होंने इस्लामाबाद में 200 कितने रन करे थे, साइम और बाबर आउट हो गए थे, सबने रन करे थे और वो खूब पेटा लगाया था मुल्तान का, देखा मुल्तान थी शायद। जी। कल बिल्कुल डिफरेंट पिच थी, तो ये उस स्टाइल में नहीं खेल पाए। इन्हें सूट नहीं करता था नीचे वालों को, बाबर को सूट करता था। बाबर इसलिए अच्छा खेल गया। हमारे यहाँ जो है ना अपना विंस, उसको ऐसी पिच सूट करती है, लेकिन वो एक टॉप एज लगा, उसकी वजह से आउट हो गया। कराची के लिए अच्छा साइन है कि विंस रन कर रहा था, कराची जीत रहा था। कल वार्नर ने रन कर दिए। अब आगे जो मैचेस होंगे ना, लाहौर में, इस्लामाबाद में और मुल्तान में, वार्नर के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों चीजें अच्छी है। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। शाहिद साहब, आपकी तरफ आते हैं। और बॉलिंग पे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कामरान ने, और उस पर उन्होंने कहा था ये अच्छी बात है कि शुरू में जिन बॉलर से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई वो अब अच्छा कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा। और उसकी प्राइम एग्जांपल है अब्बास अफरीदी, क्योंकि आपने वाइल्ड कार्ड एंट्री पे उनको लिया और शुरू के मैचेस में ठीक ठाक पिटाई हो रही थी। अब पिछले 2 गेम से अब्बास अफरीदी उस तरह की बॉलिंग करा रहे हैं जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। शुरू में पहले 2 मैचों में वो पिटा, कोई 53 रन और 56 रन इस तरह दे रहा था 4 ओवर में, लेकिन उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया है। उसको ये जानना पड़ेगा और उसको कोचेज ये बताएंगे कि स्लोअर वन स्टॉक डिलीवरी होती है या यॉर्कर स्टॉक डिलीवरी होती है। हर दूसरा 1 ओवर में 6 यॉर्कर नहीं करा सकता कोई बॉलर और 1 ओवर में 6 स्लोअर वन नहीं करा सकता।
وہ پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے. تو اچھا ہے, نہ صرف کراچی کنگز کے لیے اچھا ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے. میرے حساب سے تو عباس آفریدی کی جس طرح وہ بیٹنگ کرتا ہے, جس طرح اس کی بالنگ ہے, وہ ایک کمپلیٹ آل راؤنڈر بن سکتا ہے اگر وہ محنت کرے اور کوچز اس کے اوپر بڑی اچھی کڑی نظر رکھیں. اس کو 50 اوور کی کرکٹ بھی کھلانی چاہیے. ٹھیک ہے باسط بھائی, میرا خیال ہے میری نظر میں میر حمزہ نے زیادہ اچھے بال کرے. نہیں میر حمزہ تو اچھا کر رہا ہے, لیکن عباس کیونکہ شروع میں اسٹرگل کر رہا تھا تو اب بہت بہتر لگ رہا ہے. زیادہ رن دیے ہیں نجیب, اس پچ پہ 30 رن 32 رن زیادہ ہیں. مجھے عامر جمال اور عباس پہ, عامر پہ زیادہ افسوس ہوا جس وے میں وہ آیا کرکٹ میں, ٹیسٹ میچز میں پرفارم کرا, شولڈر کا بالر تھا. کل اس نے لیفٹ سائڈ پہ بالیں کری, رنز کھائے, اور پیچھے کری بال. یہ پچ پیچھے کرنے والی تھوڑی تھی. اور عباس آفریدی کو بہت ضرورت ہے, یہ جو سلور ون کے چکر میں پڑا ہوا ہے نا کہ میں سلور ون پہ آؤٹ کر لوں, کھڑی ہو جائے گی. ہر بال کھڑی نہیں ہوتی ہے, گراؤنڈ اتنے چھوٹے ہیں, چھکے لگ رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا ریئلائز کرنا چاہیے کہ یارکر مطلب زیادہ کانسنٹریٹ کرے اینڈ اوورز میں, یعنی پہلی بال میں, پہلی دوسرے تیسرے اوور میں. بابر اعظم کا کیا کہنا تھا میچ کے بعد؟ وہ ایسا لگتا ہے کہ ڈیجاوو ہو رہا ہے, بار بار سیم چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. جب وہ پاکستان کے کپتان تھے تب بھی ہم سنتے تھے 10-20 رن شارٹ رہ گئے. کل بھی انہوں نے کچھ اسی طرح کی بات کی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پہلے رنز کرتے ہیں میرے خیال سے ہماری فرسٹ 6 اوور بال ویسا آ نہیں رہا تھا جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ڈیفیکلٹ تھا, لیکن اس کے بعد پارٹنرشپ بلڈ ہوئی. میرا غلط آؤٹ ہونا اور اس کے بعد جو ہے مومنٹم شفٹ ہوا, اور جو ہم فنش اچھا نہیں کر پائے, جو میرے خیال سے کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں کہ 10 رنس شارٹ تھے, لیکن میرے خیال سے گیم کافی اچھا ہوا. ہمارا جو بولنگ کمبینیشن ہے وہ کافی حد تک سیٹل ہوتا جا رہا ہے. ہم پہلے کے شروع میں ہم کمبینیشن کو دیکھ رہے تھے کہ کون سا کمبینیشن ہمیں سوٹ کر رہا ہے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو جو مسٹیک ہوئی ہیں اس کو نیکسٹ میچ. وہ سملر باتیں کہ تھوڑے سے رن شارٹ رہ گئے اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو نہ دہرائیں, اس سے سیکھیں, کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. پہلے تو میرے خیال سے بابر کو خود کو سوچنا پڑے گا کہ 2018 سے وہ کپتان بنا ہوا ہے, اور کراچی کنگ کا بھی کپتان رہا ہے, پاکستان ٹیم میں 4 سال رہا ہے, زلمی کے ساتھ میرے خیال سے تیسرا سیزن ہے ایز کیپٹن. تو میرے خیال سے تھوڑا اور اچھا ہو جانا چاہیے تھا اس کو, لیکن اگر نہیں ہو رہا, پہلے تو آپ دیکھیں کہ کیلکولیشن جو کی ہے کل اس نے بالنگ میں, جو حسین طلعت کا لاسٹ اوور آیا, تو تھوڑا سا سمارٹ کیپٹن بننا چاہیے تھا. جہاں پہ وارنر آؤٹ ہوا فوراً سائم ایوب سے 1 اوور کروا لیتا, لیفٹ رائٹ تھا وہاں پہ یوز کر لیتا. لاسٹ کا اوور اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میرا مین بالر ہی کر رہا ہوتا, نہ کہ پارٹ ٹائمر کر رہا ہوتا. تو یہ اچھا سائن نہیں ہے, اور ٹیم کے لیے بھی نہیں ہے, بابر کے لیے بھی نہیں ہے. اور اب ٹائم نہیں ہے کہ آگے کمبینیشن بنتا جا رہا ہے, کانفیڈنس, کیونکہ اب ہر میچ ڈو اینڈ ڈائی ہے زلمی کے لیے. جیتنا ضروری ہے اگر پی ایس ایل اس میں رہنا, پلے آف میں جانا ہے. تو جی واسط بھائی, بابر نے کیا 10 رن شارٹ بولے؟ جی 10 رن شارٹ. یہ تو دعا کریں, مطلب دعا دے ارزاری جوزف کو جس نے 13 بالوں میں 24 رن کر دیے, ورنہ یہ بھی نہیں بنتے. ورنہ تو صحیح بات ہے, مطلب 15 رن کم ہوتے. صحیح بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے ہٹر ہے نا وہ بھی ایک دب گئے کل, چاہے وہ سمد ہو, چاہے حارث ہو, چاہے وہ اپنا کیڈمور ہو, تو دب گئے. وٹے گری تو ایک دم پریشر میں آ گئے. اور یہ 147 میرے خیال ہے ارزاری اور یہ بھی میچ وننگ سکور ہو سکتا تھا اگر آپ صحیح سے اپنی چیزوں کو یوز کرتے. آپ آلریڈی ایک بالر شارٹ کھیل رہے ہو. آپ کا 5واں بالر سائم ایوب اور حسین طلعت ہیں. سائم ایوب نے 3 اوور میں 20 رنز دیے, آخری اوور اس نے اپنا 12واں اوور کرایا. وہ 14واں اوور بنتا ہی تھا, اور یا 14واں اوور حسین طلعت کا بنتا تھا. تاکہ جب آپ نے ان دونوں سے 4 اوور کروانے تھے, 8 اوور کروانے تھے, تو آپ کو ان کو مڈل میں یوز کرنا چاہیے تھا. میں نے جب اس کا جواب بتایا. شاہد صاحب نے کل کیڈمور سے یہی سوال پوچھا تھا, انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کچھ کوشش کی. آئیے دکھاتے ہیں آپ. Who else would you have bowled the lot over? Can you tell me? Tactics for me were completely right. We were trying to leave as many as possible because it was always going to be a low-scoring, thrilling game. It was always trying to leave him as many as possible. From a percentage of a game, we played, I'd say, 90% of a really good game there, and just had a couple little areas where we let it get away from us. But and if someone scores 60 on a chase like that, you're always going to be under pressure. And I felt like he batted really well tonight. اس جواب سے یہ تو پتہ چل گیا کہ کیڈمور بھی کبھی کپتان نہیں بن سکتا. اگر یہ ٹیم اسٹریٹجی تھی کہ 20واں اوور حسین طلعت سے کرانا ہے, تو واللہ ٹام کیڈمور کو کپتان ہونا چاہیے انگلینڈ کا. کیونکہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو بیسکلی ہمیں بھی پتا ہے, اور یہ پہلے بھی ایک بار ہو چکا ہے. کیلکولیشن دیکھیں آپ, 12واں اوور سائم ایوب نے کرایا, 13واں اوور عارف یعقوب نے کروایا. آپ 14واں اوور کیوں نہیں کروا رہے اس سے؟ آپ نے 17واں اوور
ल्यूक वुड से कराया जिसने आपको वार्नर की विकेट दी। 18वां ओवर अल्जारी जोसेफ ने कराया, 7 रन दिए। 19वां ओवर एक्सीलेंट ओवर करवाया अली रजा ने, 6 रन दिए, 1 विकेट ली। आप 9 रन तो इस पिच पे आराम से डिफेंड होते हैं, यानी 50-50 चांस मिलता। आपने हुसैन तलत से बॉलिंग करवा के 80-20 कर दिया। 20% आपका चांस था, 80% कराची किंग्स। देखिए बासित भाई कुछ कहना कोड मोर किस बेस पे आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? किसको आना चाहिए? बाबर आजम को आना चाहिए ना, एज ए कैप्टन। बाबर आता या कोच आता? बाबर आता, कोच आता है। कोच कभी ये तो आपको भी पता है कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन के लिए गोरे को भेज दिया जाता है। कोड मोर किस बेस पे आया? मेरा तो इससे ये सवाल है। कामरान आना बनता नहीं था मेरे ख्याल से। टॉम कॉलर कैटमोर को इस कैटेगरी में ज़ल्मी में नहीं होना चाहिए था। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन खैर मैनेजमेंट का फैसला। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले मैच में कराची का और इस्लामाबाद की जो पिच थी ना, वो ठीक नहीं थी। आप कह सकते हैं ये उससे बेहतर थी, ये बहुत बेहतर थी, मच बेटर थी। क्या हम लोगों ने सिर्फ क्या सीधी पिचों पे खेलना, लो बाउंस पिचों पे खेलना, कोई टफ कंडीशन में आना, तो क्या हमारे हाथ पांव भूल जाएंगे? क्या हमने वैसा परफॉर्म नहीं करना? सारा ब्लेम हम पिच पे डाल देना? मेरा नहीं ख्याल कि इतना ब्लेम देना चाहिए कल के मैच के पिच को। यहाँ पे इजीली 160-170 हो रहा था। आप ये देखें कि हुसैन तलत, हारिस और मिच ओवन जैसे आउट हुए हैं, बैक टू बैक विकेट गिरी, वहां पे बैक फुट पे चले गए हैं। अजारी जोसेफ ने इतना स्कोर कर दिया तो इतनी फाइट होगी, नहीं तो कराची बड़े आराम से मैच जीत रहा था। 110-20 रन चेज करने थे, बॉलर्स ने कमबैक करवाया। इन चीजों की तरफ हम ध्यान दें ना, वो ज्यादा बेहतर है कि हमारे लड़के क्यों नहीं परफॉर्म करे। जब इतना क्लोज गेम हो रहा है ना, फिर आप पिच पे कैसे ब्लेम कर सकते हैं जब आपने अपने कार्ड सही से नहीं खेले, आपने बॉलर सही इस्तेमाल अगर नहीं आपने किए। कामयाब होना ना, अपने क्रिकेट ऊपर लेके जानी है, इन चीजों से दूर हो जाए, एक्सक्यूज देने बंद कर दें, ये सोचे कि हमने करना क्या। और दूसरी चीज पीसीबी की तरफ से ये पिचेस ऑस्ट्रेलिया की मट्टी की बनाई है, मैच करवाए हैं, क्या यहाँ पे कभी डोमेस्टिक इन्होंने करवाई है? अभी 4 डे ट्राई करना चाहिए, वहां पे ट्राई करना चाहिए था, अंदाजा हो जाता। थॉट, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आकर बात करेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले हम पिचेस के हवाले से बात कर रहे थे और इस पर कराची किंग के हेड कोच रवि बोपारा का क्या कहना है, ये आपको वो सुनाते हैं। If the pitches are very good pitches and you're playing 200 plus, or if you're playing games like this which are 140, 150, these make for very good games. They're great to watch. I think it's great for the fans to watch games like this. It's certainly my favorite games as well. It's really difficult to get one combination when you play on such a variation of pitches. Those pitches changed every single time. It wasn't consistent. The pitch that we played on this side was completely different to this side. So we knew we had to pick 2 different teams for those conditions as well. So the conditions play a big part, and having the luxury of all your players. When it comes to the back end of the tournament, you've seen everybody, how they're performing, and it's a good luxury to have. शायद भाई, जब भी कामरान बात कर रहे थे कि जब आपने ऑस्ट्रेलियन मट्टी लेके एक पिचेस का एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए आपके पास चैंपियंस कप है, आपके पास नेशनल T20 है, आप इस तरह की जगह पे कहीं ट्राई कर लें, आपको PSL में ही ट्राई करना है। और अब जो रवि बोपारा कह रहे हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये पिचेस कभी 200 वाली भी होंगी, कभी 140 वाली भी होंगी? इसी हद तक एग्री करता हूँ मैं। हाँ, ये बात कामी ने बिल्कुल ठीक कही है कि अगर हमने ऑस्ट्रेलिया से सॉइल लाके डाली थी, एक पिच उसको परफेक्ट बनाया था, आगा जाहिद उस वक्त के क्यूरेटर थे, तो हमें डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी 1 मैच 2 मैच इस पे करा लेने चाहिए थे, ताकि हमारे प्लेयर्स को इस पे एडेप्टेबिलिटी आ जाती, वो उसके ऊपर बैटिंग कर सकते थे, उसके ऊपर बॉलिंग करके सीख सकते थे। जिस तरह रवि बोपारा ने कहा, वो कह रहा है ठीक है, चैलेंजिंग पिच थी, लेकिन पहला मैच जब कराची किंग्स हारा था तो मुख्तलिफ कमेंट थे उस पिच के ऊपर, यही वो वाली पिच थी। चूंकि कराची किंग्स जीत गया इसलिए उनके लिए बहुत अच्छा हो गया, लेकिन क्राउड के लिए ये एंटी T20 पिच थी, इसलिए कि एक मैच में अगर एक टीम 18 चौके और 2 छक्के लगाती है ज़ल्मी, कराची किंग्स 17 चौके और सिर्फ 1 छक्का लगाती है, तो दिस इज नॉट व्हाट क्राउड हैज कम टू। हाँ, एंटरटेनमेंट और एक्साइटिंग क्रिकेट फिर नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल यही है कि सिर्फ ये नहीं कि हमारे प्लेयर्स, ग्राउंड को भी पता चल जाता है, आपको पता भी तो चल जाए कैसी बनेगी, कैसा बाउंस है, कैसी पिच है। और रवि बोपारा की बात पे मैं एग्री करूंगा, क्योंकि कल मच बेटर पिच थी। आप देखें कि उस बिग बैश में भी होते हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं, लो स्कोरिंग भी होते हैं। अभी IPL में 111 पे मैच जीते हैं, वो आते ही ऐसी पिचेस एक आधे मैच में आती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है
کہ ہم سارا بلیم پچز پہ ڈال دیں. باقی میچز بھی تو ہوئے ہیں, پنڈی میں ہائی اسکورنگ میچ ہوئے, کراچی میں 235 نہیں ہوئے, 180 نہیں ہوا, تو مکس ملتی ہیں, تو اس میں ہمارا ہی فائدہ کہ ہم لوگ میچور ہو سکے, اچھی کرکٹ دیکھ سکے. لیکن میرا جو ہے نا یہ بات کرنے کا کہ یار آپ پہلے ڈومیسٹک میں کوئی میچ کروا لیتے, کوئی 4 ڈے کھلا لیتے, 1 ڈے کروا لیتے, کوئی میچ پر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا باؤنس ہونا چاہیے, کیسی پچ ہم تیار کریں گے, کریکس کتنے کھل رہے ہیں, اس کا سارا اندازہ ہو جاتا ہے. یہ میجر ٹورنامنٹ میں آ کے آپ ایسے بلنڈر ماریں گے نا تو پھر افسوس ہوتا ہے, پھر باتیں کرنے کا موقع دے دیتا ہے پی سی بی. کس چیز کی پی سی بی ہے؟ پروفیشنل مینجمنٹ ایسے کام نہیں کرتی. صحیح بات ہے. باسط بھائی, یور ٹیک آن دس؟ میں روی بھوپالا کی بات سے ایگری نہیں کرتا. نہیں کرتے بیکاز فرینچائز کرکٹ از انٹرٹینمنٹ کرکٹ. انٹرویو اگر یہ والا آنا تھا تو پہلے میچ کے بعد آنا چاہیے تھا کہ اسی طرح کی پچ ہونی چاہیے. یا اگر ریزلٹ ڈفرینٹ ہوتا تو بھوپالا کا کیا اوپینین ہوتا؟ وہ تھوڑا سا والی پچ خراب بہت تھی نا, کل والی اتنی بری نہیں تھی. ٹاس کا مسئلہ تھا, کل بھی ٹاس کا مسئلہ تھا یار. پچ خراب کی بات نہیں ہے, آپ کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے. میرے خیال سے میری نظر میں کراچی نے باری دے کے پھنس گئے تھے. وہ تو پشاور زلمی کی میڈل میں آ کے بیٹنگ غلطیاں کی ہے جو 15-20 رنز کم کی ہیں. نہیں اگر 160 ہوتا تو گیم پشاور زلمی اگر تھوڑی بہتر بالنگ کرتا ہے, اچھا کپتان ہوتا تو اس ٹوٹل سے اس پچ پہ ڈیفینڈ کر سکتا. بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے, کیا کراچی اسٹیڈیم اس قابل ہے کہ ایک ہی پچ پہ 3 میچ ہو یا ایک ہی پچ پہ 2 میچ؟ میرا صرف یہ سوال ہے. بالکل صحیح بات ہے, صحیح سوال ہے. لیکن بس بھائی بیک ٹو بیک میچ ہو نا, پھر ایک پچ ہی ہوتی ہے, آپ 2 پچز اس میں گیپ نہیں تھا. میچ کی میں بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے والے بھی تو سیم پچ 3 میچ ہوئے ہیں. نہیں وہ ڈفرنٹ پچز, یہ لاسٹ 2 میں ہیں. نہیں لیکن آپ کو 5 میچوں کے لیے اسکوائر پہ 3 پچیں تیار کرنی چاہیے تھی. دوسری بات یہ کہ آپ شروع سے ایک بات کرتے ہیں کہ کراچی میں کراؤڈ نہیں آتا, کراچی میں کراؤڈ نہیں آتا. یہ ایکسپیریمنٹ یہی کرنے تھے جہاں آلریڈی کراؤڈ نہیں آتا, اور اس کے بعد یہ بن رہے ہیں 128 اور 140. اگلے پی ایس ایل میں میرا خیال ہے کراچی میں میچ بھی نہیں ہوگا. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کراچی ہوم گراؤنڈ ہے, ظاہر ہے تو 5 میچ تو کہیں نہیں جا رہے نا. 5 میچ تو ملیں گے سر, ہر ٹیم کو ملنے چاہیے ہوم میچز. بالکل ظاہر سی بات ہے, ٹیم کا آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہے نا. کراچی کی عوام نہیں آ رہی تو آپ نے لے کے آنی ہے نا. وہ کیسے لے کے آنی؟ تھوڑی انٹرٹینمنٹ اس طریقے سے تو نہیں آئے گی. اس طریقے سے نہیں آئے گی. آپ کو 15 دن پہلے پلیئرز بلانے پڑیں گے, انٹریکشن ہونا چاہیے, مال میں جائیں پلیئرز کو لے کے, لوگوں کے ساتھ کوئی ایسے ایونٹ رکھیں جو لوگ آئیں اپنی ٹیم کو, اپنی فرنچائز کو دیکھنے کے لیے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے لیکن اس بار پی ایس ایل میں نہیں ایسا ہوا کہ ہمیشہ ہوا ہے. بہت آسان طریقہ ہے, سلمان اقبال صاحب میچ کے اندر کوئی پرائز اناؤنس کر دیں کہ اس میچ میں لکی ڈرا جس کو بولتے نا کہ گاڑی ملے گی یا کوئی, دیکھیں پھر کیسا اسٹیڈیم نہیں بھرے گا. اس طرح کی کچھ چیزیں لائیں اپنا لوگ عوام کے لیے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کراچی اور لاہور بہت بڑے شہر ہیں, آبادی کے حساب سے بھی, رقبے کے بھی حساب سے. اس کو 2 انٹرنیشنل وینیو کراچی کو, 2 انٹرنیشنل وینیو لاہور کو چاہیے ہی چاہیے. اور تھوڑا سا اب یہ اس وینیو سے نا تھوڑا سا جیسے 5 کراچی کو دیں, 5 لاہور کو دیں, پنڈی کو دیں, فیصل آباد سیالکوٹ لے کے جائیں, وہاں پہ کراؤڈ آئیں گے. گجرانوالہ اسٹیڈیم تیار کرے, شیخو پورہ, ان اسٹیڈیم میں کرکٹ کروانی پڑے گی. اگر آپ نے اس پی ایس ایل کو برانڈ بنانا ہے تو ان لوگوں کا بھی آتا ہے کہ اپنی پی ایس ایل, مطلب 10 سال گزر گئے, ابھی ہمیں اور 10 آگے سال جانا ہے کیوں نا. گزرے مجھے بات بتائیں نا. انٹرنیشنل میچز ہو سکتے ہیں تو پی ایس ایل کے نہیں ہو سکتے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. چھوٹے شہروں میں آپ کو لے جانا. ان 5-6 سالوں میں جب پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ آئسولیشن سے گزر رہا تھا, یو اے میں کھیل رہا تھا, ہم نے انفراسٹرکچر پہ زیرو کام کیا نا, زیرو سوچا ہی نہیں اس بارے میں. بندے لانے میں کام کیا. خیر, جو اب بات ہو رہی ہے کراچی کنگ کی, تو کراچی کے اب تک کے سیزن 10 کے تمام میچز پر ایک نظر ڈالتے ہیں. جو کراچی ملتان میچ ہوا, اگین وہ جو ایکسائٹنگ مقابلہ, کراچی کنگ 1/4 وکٹس. دوسرا میچ لاہور سے ہوا اور لاہور نے 65 رن سے کامیابی حاصل کی. کوئٹہ سے مقابلہ کراچی نے 56 رن سے جیتا. کراچی اور اسلام آباد کا میچ, اسلام آباد نے یہ مقابلہ 6 وکٹوں سے اپنے نام کیا. اور پھر کراچی پشاور جو کہ کل میچ ہوا, یہاں 2 وکٹوں سے کراچی نے کامیابی حاصل کی. تو وہ شاہد صاحب والی بات پاکستان ٹیم کی عکاسی کرتے ہوئے, کراچی کنگ ایک میچ جیت رہی ہے, ایک میچ ہار رہی ہے, ایک میچ جیت رہی ہے, ایک میچ ہار رہی ہے. یہ ایک میچ جیت رہی تھی, ایک میچ ہاری تھی, یہ کب ہوا ہے پاکستان ٹیم کا؟ پہلے کب؟ پہلے جب کامل اب تو اب ہارتی ہے, اب تو ہارتی زیادہ ہے. نہیں, یہ میں کہتا ہوں بہت اچھی پرفارمنس دی ہے کراچی نے, ہر میچ کے بعد کم بیک کیا. اللہ کرے پاکستان ایسے بھی کر لے گا نا تو یہ بھی 5 سال میں ریکوری کر لیں گے, آپ ٹاپ لیول کی ٹیموں سے لڑنا شروع ہو جائیں گے.
اگر یہی کام ہوتا رہا, آپ کے جو سلیکٹ کیے ہوئے پلیئر پاکستان ٹیم والے ڈگ آؤٹ میں بیٹھے رہیں گے, پلینگ سائڈ میں کوئی اور کھیلے گا, تو پھر آپ دیکھیں پاکستان ٹیم میں لڑکے سلیکٹ ہیں وہ کتنے باہر بیٹھے ہوئے, ان کو چانس نہیں مل رہا. طیب طاہر کیوں, طیب طاہر, محمد وسیم, حیدر علی اور بہت سارے ہیں, بہت سارے ہیں. یہ 3 نام آئے. جہاداد خان 2 میچ کھیل کے باہر ہوا وہ. نہیں آپ دیکھیں ریگولر نہیں مل رہا ابھی. عامر جمال کو ابھی موقع ملا کل آصف علی ٹیم میں لاہور کی. ارے پاکستان ٹیم کی بات ہوگی, تب بھی بہت سارے لڑکے جو پاکستان ٹیم میں جگہ بنا رہے ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں. نجیب بھائی میرا ایک سوال ہے آپ سے, کون سا ایک ایسا اسپنر ہے جو اس وقت پاکستان ٹیم میں جگہ بنا سکتا ہے؟ کون سا یہاں ابھی عثمان طارق, اس کو پی ایس ایل نہ کھلاؤ. میں ابھی بتاؤں ایج زیادہ, آصف آفریدی, عارف یعقوب, لیکن ان کی بیسٹ بالر ہے, فٹنس کا. لیکن ابھی گڈ سائن ہے پاکستان کے لیے, شاداب جیسے بولنگ کر رہا. اب دیکھتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل کرکٹ کوالٹی ٹیم آئے گی, یہ نہیں اب بنگلہ دیش کے خلاف یا آئی لینڈ آ رہی ہے تو اچھی بولنگ کر لے, نہیں جی. ایمرجنگ کیٹیگری میں سعد مسعود بھی اچھا ہے, جس نے 1 میچ کھیلا تھا, 1 آؤٹ کیا تھا. اسلام آباد یونائیٹڈ میں ظاہر شاداب سے اس کا کلیش ہو رہا ہے. مہران ممتاز بہت اچھا ہے. فیصل اکرم ابھی تک ملتان سلطان کی بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے, جبکہ وہ آپ کے ساتھ زمبابوے, آسٹریلیا ٹور پر گیا. سفیان باہر, شان آپ کا ڈگ آؤٹ میں بیٹھا ہوا, کتنے پلیئرز ہیں. شان مسعود وہ تھوڑی T20 اچھا, پوائنٹس ٹیبل پر بھی ایک نظر ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. اسلام آباد یونائیٹڈ آن ٹاپ 4 آؤٹ آف 4. کراچی کنگ نے کل کی کامیابی کے بعد دوسرے نمبر پر جگہ بنا لی ہے, 6 پوائنٹس ہو گئے ہیں. لاہور قلندر تیسرے پہ, پشاور زلمی چوتھے پہ, کوئٹہ گلیڈیٹرز 5ویں پہ, اور ملتان سلطان جو اب تک کوئی میچ نہیں جیت پایا, لیکن اب ملتان میں آج کا مقابلہ ہے. ہوم گراؤنڈ میں کیا کرتے ہیں اس بات ہوگی آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. جی تو مقابلہ ہے ملتان اور لاہور کے درمیان. 19 میچز دونوں ٹیموں کے درمیان ہوئے ہیں. ملتان 10 جیتا ہے, لاہور 9 جیتا ہے. اب لگتا ہے کہ 10-10 برابر ہو جائے گا کامران, یا ملتان اپنے گھر میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری کر پائے گا؟ دیکھیں پہلے جو اپنے گھر پہ جیتے ہیں نا, ٹیم بہت زبردست تھی. ٹیم ڈیوڈ تھا, ایک کمبینیشن نظر آ رہا تھا اور جیتتے ہوئے آ رہے تھے, بالنگ اچھی تھی. اس بار دیکھیں کانفیڈنس لیول بڑا نیچے ہے, میچ سارے ہارے ہوئے ہیں. لاہور قلندر جیتا ہوا ہے اور بڑا اچھا کمبینیشن بنا ان کا. رشاد کے آنے کی وجہ سے مڈل میں آ کے وہ آؤٹ کر رہا ہے, بیٹنگ میں فخر زمان پرفارم کر رہا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اپر ہینڈ ہے لاہور قلندر کا, اور ردم میں بھی آئی ہوئی ہے. ملتان کو ایکسٹرا آرڈنری کھیلنا پڑے گا, کراچی کی طرح کم بیک کرنا پڑے گا. کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے رائٹ کمبینیشن, بیٹنگ آرڈر صحیح ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. بیٹنگ آرڈر کی بات کریں, مجھے تو ملتان کی بالنگ ان کا ویک لنک لگتی ہے. سامنے لاہور قلندر ہے جن کی بالنگ بہت ہی اسٹرانگ ہے. کیسا دیکھتے ہیں؟ مجھے بیٹنگ ویک لگتی ہے. اچھا, ٹاپ 4 جو بیٹر ہے وہ ایک جیسے ہی. صحیح ہے. 5ویں نمبر پہ جو اپنا بیٹسمین آتا ہے وہ تھوڑا چینج کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کون اچھی ٹیم ہے کون بری ٹیم ہے, لاہور جیتے یا ملتان جیتے. میری ایک ہی خواہش ہے کہ میچ ہو یار, مزے کا ہو میچ, مطلب برابر کا میچ ہو. یہ نہیں کہ 80 رن سے میچ جیت رہے ہیں, 50 رن سے میچ ہار رہے ہیں. یہ کرکٹ نہیں ہے. ہم نے پی ایس ایل یہ نہیں دیکھا بھائی. ہم نے جو پی ایس ایل دکھا جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, کل والا جیسا میچ ہوا 234 پہ 236 بنے, وہ والا میچ, وہ میچ ہو تو بات ہے. اگر ون سائڈڈ میچ ہوں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے. شاید صاحب واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز, کیونکہ پہلا میچ ہے ملتان میں, کس طرح کی پچ ہوگی, کیسے بہیو کرے گی؟ یوزولی ان کو ملتان میں بڑا اچھا کھیلتے ہیں ملتان سلطان والے, ان کا ریکارڈ بھی اپنے ہوم وینیو پر بہت اچھا ہے. اور کیوریٹر کے مطابق انہیں بڑا ٹھیک ٹھاک ٹائم ملا ہے پچ بنانے کا. گرمی بھی بہت تیز, دھوپ بھی بہت تیز, تو صحیح سے بیک ہوئی ہوئی پچ ہے. اچھی ہارڈ پچ ہونی چاہیے جس پہ بیٹ پہ بال آئے اور کراؤڈ کو بھی مزہ آئے. کچھ تھوڑی سی کمبینیشن کا پرابلم چل رہا ہے ملتان سلطان کو. فیصل اکرم ان کے بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, طیب طاہر جو پاکستان سے کھیلتے ہیں وہ بینچ پہ بیٹھے ہیں, اور 3 کیپر کھیلنا ان کے لیے ذرا سا مسئلہ ہو رہا ہے. حالانکہ تینوں اچھے پلیئر ہیں اور ان کو ابھی فاسٹ بالنگ میں بھی, اور ان کا جو ٹاپ کلاس کا پرفارمر, 2 ٹاپ کلاس کے پرفارمر اوور دا ایئرز, ڈیوڈ ولی اور اسامہ میر, وہ اس سیزن میں ابھی تک اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے. اسامہ تو انفیکٹ پچھلے سیزن کا ٹاپ وکٹ ٹیکر تھا. دیکھیں اس ٹیم میں, ملتان کی ٹیم میں نا, ان کے 5 پلیئر ہیں پاکستان کے جو ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں طیب طاہر ہے, یاسر خان ہے, وہ بھی A ٹیم سارا کھیلا ہوا ہے,
اور عاقف ایک میچ کھیلا, ایک میچ باہر ہو گیا, فیصل اکرم ہے اور محمد حسنین. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک ٹیم میں 5 پلیئر ہے پاکستان ٹیم کے, تو بالنگ حسنین کو کانفیڈنس دینا پڑے گا, ایکسپیرینس ہے, پرفارم کیا ہوا ہے. آپ چوتھے نمبر پہ جا کے اس کو 8واں 9واں اوور کروائیں گے تو وہ ایسا بالر نہیں ہے. نئے بال کے ساتھ اس کو یوٹیلائز کریں اور بالنگ اچھی کھلائیں. میں کہہ رہا ہوں باسط بھائی نے جو کہا, بالنگ بھی بہت ویک ہے, بالنگ بھی رائٹ کمبینیشن بنانا بڑا ضروری ہے. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ فیلڈنگ کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے, کیونکہ اس وقت تو کلیئرلی سب سے ورسٹ فیلڈنگ ان کی نظر آ رہی ہے. میرے خیال ہے ٹیپ بال سے زیادہ پریکٹس کرتے رہے. مطلب وہ کیوں کیچز ڈراپ ہو رہے ہیں, کانفیڈنس اتنا شیکی کیوں ہے؟ دیکھیں کیچز جو ڈراپ ہوئے ہیں ایک بریس ویل کے علاوہ, عثمان خان وکٹ کیپر ہے, اس سے نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ رانگ, جیل نہیں ہوئے. مین چیز ہے اگر جیل ہو نا ٹیم تو آپ کو بالکل ہی ڈفرینٹ نظر آتی ہے جیسے اسلام آباد. صحیح بات ہے. کامران یور پک؟ میرے خیال سے لاہور. میچ اچھا ہو میرے لیے. اور ٹیم بتائیں؟ ٹیم نہیں, میچ جو بھی جیتے کلوز ہو میچ. ملتان. مجھے 4 سال ہو گئے آپ لاہور پوچھتے ہوئے, کبھی جواب سے ملا. چلے ٹھیک ہے, میچ اچھا دیکھنے کو ملے. میں نے لاہور بول دیا, خود آپ بتا رہے میچ اچھا ہو. بھائی وہ تو اینکر ہے نا یار. چلے بھائی, آج کے پروگرام میں بتائی دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.